السلام علیکم. I'm fine, thank you so much. آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، آج کا ہمارا لیکچر ہے ایجوکیشن کی جو پی ایم ایس کا جو سبجیکٹ ہے ایجوکیشن، اس میں ہم پیپر 2 دیکھ رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن آن ذیشان ظفر. آل آف یو اف یو پیپل کین کنفرم کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے، اور بورڈ ویزیبل ہے تھوڑا بہت. ارسلان بھائی، if you are with me, وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ لوگوں کو آواز کلیئر ہے جی؟ ٹیگ کر لیں. آئی تھنک ڈاکٹر زینب ہوتی تھیں ہمارے ساتھ، اینڈ دین مہک فیض ہوتی تھیں، ایک عمر بھائی ہوتے تھے جو یہ لیکچر سیریز میں ریگولر لیکچرز لے رہے تھے ہمارے ساتھ. اٹس اوکے، اٹس اوکے. اچھا، جس کو آپ لوگوں نے ٹیگ کرنا ہے جی، ٹھیک ہے. دیٹ ول بی موسٹ پروبیبلی یا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہوگا یا لاسٹ لیکچر ہوگا. دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا اسٹیمنا ہے اور آپ میں کتنا اسٹیمنا ہے بیٹھنے کا. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ لیکچر ان اے سینس کہ آپ کو یہاں سے ایسے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہیلپ مل جاتی ہے. اگر آپ کا ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوتا ہے، پاکستان افیئرز میں بھی کچھ نہ کچھ ہیلپ مل جاتی ہے، اور ایجوکیشن میں تو ایک سوال ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک ہے ایڈمنسٹریشن. ان جو ایجوکیشن میں ایڈمنسٹریشن کا میننگ ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا اہم ہے ایڈمنسٹریشن ایجوکیشن کے اندر. پھر ہم اس کا اسکوپ دیکھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کون کون سی اپروچز یا پرسپیکٹیوز ہم یوز کر سکتے ہیں فار بیٹر ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن. پھر ہم بیسک پرنسپلز دیکھتے ہیں کون سے فالو کیے جاتے ہیں. دین لاسٹ میں ہم کیس اسٹڈی دیکھیں گے پاکستان کی. ٹھیک ہے، ابھی یہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک آؤٹ لائن ہے. ڈو ناٹ فوکس آن دا باکسز، وہ ہم گپ لگاتے ہوئے ڈسکس کریں گے. ایڈمنسٹریشن کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جی کہ ایڈمنسٹریشن ہے کیا چیز. جس چیز کی بھی ہم ایڈمنسٹریشن کی بات کریں، چاہے وہ کوئی آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو، اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک فریم ورک کا نام ہے. ایڈمنسٹریشن از بیسیکلی از دا نیم آف فریم ورک. ٹھیک ہے، وچ اینی آرگنائزیشن، انسٹیٹیوشن اور باڈی کین یوز. سو اس فریم ورک کے تھرو جو ہے جب ہم مینیج کرنے کی بات کرتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوشن کو، کسی بھی آرگنائزیشن کو یا کسی باڈی کو، ایڈمنسٹریشن اس پرنسپل کا نام بھی ہے جو ورکنگ کو انشور کرائے گا اس آرگنائزیشن کی، اس انسٹیٹیوشن کی یا اس کی باڈی کی. سو ایڈمنسٹریشن از اے فریم ورک ایز ویل ایز ایجوکیشن از اے مینز ہے جی یہ. ٹھیک ہے، اینڈز نہیں ہیں. ایجوکیشن از اے مینز فار اسموتھ اینڈ ایفیشینٹ ورکنگ. اس کا جو اسٹرکچر ہوگا، جو انسٹیٹیوشن کا اسٹرکچر ہوگا، اس کے جو آرگنز ہوں گے، اس کا جو فریم ورک ہوگا، آرگنائزیشن کے جو آرگنز ہوں گے، باڈی کے جو آرگنز ہوں گے، ان کے اسموتھ اینڈ ایفیشینٹ ورکنگ کے لیے ایک مینز کا نام ہے ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے، اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ڈائریکشن یعنی کہ پالیسی پلانس، کنٹرول، آپ نے کیسے اس کے آرگنز کو کنٹرول کرنا ہے، ایونچولی کیسے کسی پالیسی کو کنٹرول کرنا ہے جس کی بیس پہ وہ آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن چل رہی ہوتی ہے. اور پھر جتنے بھی افیئرز ہوں گے اس پالیسی کے، ان کی
مینجمنٹ کرنا. سو ایڈمنسٹریشن انکلوڈ کرتی ہے ڈائریکشن یعنی کہ پالیسی رولز, کنٹرول ایز ویل ایز مینجمنٹ. یہ تین چیزوں کا نام ہے. اب جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن ایک ایسا سوشل انسٹیٹیوشن ہے جو کسی اور انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن کی طرح کام کرتا ہے. ایڈمنسٹریشن ان ایجوکیشن از دا فریم ورک, از دیٹ پالیسی پلانز یا وہ مینز جس کے تھرو اس انسٹیٹیوشن یعنی کہ سوشل انسٹیٹیوشن کی ورکنگ اسموتھ اور ایفیشینٹ بنائی جاتی ہے. اٹ انکلیوڈز پالیسی میئرس یعنی کہ ڈائریکشنز, اٹ انکلیوڈز کنٹرول میکانزم, ٹھیک ہے, ایز ویل ایز مینجمنٹ جو اس ایجوکیشن سوشل انسٹیٹیوشن کے افیئرز کو چلانے کے لیے یوز کی جاتی ہے. اب پالیسی پلان یعنی کہ ڈائریکشن یہ ہوتی کیا ہے؟ جو ڈائریکشن ہوتی ہے یہ بیسیکلی ایجوکیشن کی ایڈمنسٹریشن میں پالیسی کو بھی کہا جاتا ہے, لیڈرشپ کو بھی کہا جاتا ہے, اسکول کو بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو کنٹرول ہے یا مینجمنٹ ہے وہ تمام ذرائع ہیں جس کے ذریعے ایجوکیشن پلاننگ کے پرپسز کو جو پرپوز کیے گئے تھے ایونچولی ان کو اچیو کیا جاتا ہے. اب ایجوکیشن پاکستان کے اندر یا کسی بھی اسٹیٹ کے اندر دو طریقوں سے ہو رہی ہوتی ہے. آئدر یہ جو ہے سینٹر کے کنٹرول میں ہوگی اسٹیٹ لیول پہ, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشنل پروویژنس, یا یہ کسی بھی باڈی کے کنٹرول میں ہوگی آفٹر 18th امینڈمنٹ جیسی صورتحال کے بعد, ٹھیک ہے. اس کی بھی ایگزیکٹو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس کی مینجمنٹ ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں, رسپانسبلٹیز کے لیے آفیشلز کو انشور کیا جاتا ہے. اس میں ٹیچرز انوالو ہیں, اس میں اسٹوڈنٹس انوالو ہیں, اس میں تمام وہ انڈیویجول انوالو ہیں جو اسکول, کالج یا یونیورسٹی میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. سو ڈیفینیشن اگر ہم ون لائنر سمجھنے کی کوشش کریں ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن کی, سو بیسیکلی یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم اپروپریٹ ٹولز کو, افیکٹو ٹولز کو یوز کرتے ہیں اس طریقے سے کہ آپ ہیومن کوالٹیز کو ڈیولپ کر سکیں. ایڈمنسٹریشن of education is the process of utilizing tools in such a way جس میں آپ افیکٹولی ڈیولپ کر سکیں ہیومن ریسورس کیپٹل کو, یعنی کہ ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کر سکیں. جب ہم ہیومن ریسورس کیپٹل کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اٹ از ویری مچ کلیئر کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ گروتھ اونلی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے پاس ایجوکیشن میں جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا میننگ ہے. پہلا جو ہمارا آؤٹ لائن کا پوائنٹ ہے, میننگ آف ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن, ٹھیک ہے. ناؤ فردر موو کرتے ہیں. اگر ہم نیچر سمجھنے کی کوشش کریں, نیچر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بیسیکلی اس ڈسپلن کے اندر, اس انسٹیٹیوشن, آپ کسی بھی آرگنائزیشن کی نیچر کی بات کریں, کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی نیچر کی بات کریں تو بیسیکلی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ dealing as well as coordination of all the subject matters. Those people, those organs جو اس انسٹیٹیوشن یا اس آرگنائزیشن میں انوالو ہوں گے, ان کی ڈیلنگ اور ان کی کوآرڈینیشن کو ہم نیچر کہتے ہیں. جب ہم اکیڈمک ڈسپلن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ میٹر چاہے پولیٹکس کے ہیں, چاہے اکنامکس کے ہیں, چاہے سوشل سیکٹر کے ہیں, یہ کیسے ان کی کوآرڈینیشن اور ان کے کیسے ڈیل کر رہا ہوتا ہے. جب ہم ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں نیچر کا مطلب یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن یا اس انسٹیٹیوشن میں جو گروپس ہیں, جو سبجیکٹ میٹرز ہیں, جو لوگ ہیں جو انوالو ہوں گے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسے ان کی کوآرڈینیشن اچیو کرانی ہے. ٹھیک ہے. سو جب ہم نیچر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پالیسی سے ہماری کہانی سٹارٹ ہوگی جس نے گول سیٹ کر کے دینے ہیں. تو ایجوکیشنل کی جو فلاسفی ہے ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن کے اندر تین چیزیں کام کریں گی.
First is principle of philosophy, second is principle of psychology, third is principle of teaching. Principle of psychology, principle of philosophy, principle of psychology, principle of teaching. جو نیچر ہے وہ یہ تین چیزیں انوالو کرے گی. فلاسفی کا پرنسپل کہتا ہے کہ ایجوکیشن پالیسیز کے ذریعے گول سیٹ کیے جاتے ہیں. ایجوکیشن سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ نے ٹیچنگ پرنسپلز کون سے یوز کرنے ہیں, اور پرنسپل آف ٹیچنگ کہتا ہے کہ آپ نے ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کو ایجوکیشنل پریکٹسز کے ساتھ کس طریقے سے کوآرڈینیٹ کرانا ہے. سو in the meaning of nature, it started from setting a goal and ending at execution. جیسے دنیا کی کسی بھی پالیسی کو ہم گول سیٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں, ایجنڈا سیٹنگ, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کون سا میٹیریل یوز کریں گے اس کی سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ پالیسی چوز کرتے ہیں, پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, پھر اس کی جگہ اگر الٹرنیٹیو ہے اس کے لیے سلیکشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یا ایویلویٹ کرتے ہیں, اینڈ کرتے ہیں. دنیا میں یہ پالیسی کے اسٹیپس ہیں. سیم گوز فار ایجوکیشنل پالیسی, اور یہ کہتی ہے کہ بیسیکلی یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام پلاننگ, دین یو ہیو ٹو موو ٹوورڈ ڈائریکشن, ٹھیک ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو موو ٹوورڈ ایگزیکیوشن اینڈ دین ایویلویشن. سو یہ ہمارے پاس اس کی امپورٹنس بھی ہے. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, جب ایڈمنسٹریشن کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایجنڈا سیٹنگ یعنی کہ گول سیٹ کرنے سے, پلان سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے. ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ ول یو کنٹرول, دین آپ ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں ان پالیسی میئرز کو, اینڈ دین آپ ایجوکیشنل پالیسی کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں. اور یہ ان سب کہانیوں میں امپورٹنٹ ہے فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اسکوپ کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن کا اسکوپ کیا ہے, اٹ مینس بیسیکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ واسٹنس آف ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن, جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی فنکشننگ کو انشور کرانے کے لیے بات کرے گا. اسکوپ کا مطلب وہ ایریاز ہیں, وہ ویسینٹی ہے, وہ ایریا ہے جس کے اندر ایفیشینٹ فنکشننگ ہوگی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی, تاکہ آپ میکسیمم یوٹیلائز کر سکیں پریکٹیکل میئرز کو. اسکوپ میں فنکشن شامل ہوتے ہیں, اسکوپ میں ایکٹیویٹیز شامل ہیں. سو ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کے اسکوپ میں جو فنکشننگ شامل ہے, اس کے اندر ایکٹیویٹیز شامل ہیں, اینڈ دین کس طریقے سے کوآرڈینیٹ کرایا جائے گا ان میوچل ایکشنز کو, یہ سب کچھ شامل ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اپروچز اور پرسپیکٹیوز کی کہانی کیا کہتی ہے. جب ہم اپروچز اینڈ پرسپیکٹیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایڈمنسٹریشن کی ڈیسیژن میکنگ ڈیسائیڈ ہو رہی تھی کہ ادر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گڈ ایڈمنسٹریشن اور اینی تھنگ وچ ہیز سرٹن فلاز. ٹھیک ہے, دنیا میں جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, جب ہم اس کی گڈ اور فلاڈ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن ایکٹیویٹیز کی انوالومنٹ. ہیومن ایکٹیویٹیز کی انوالومنٹ, ٹھیک ہو گیا کہ آپ نے کیسے پرپسز کو ویل ڈیفائنڈ رکھا ہے, کس طریقے سے ان پرپسز کو اچیو کرانے کی بات کی ہے, کون سی اپروچ رکھی ہے, آئدر اٹ از اے فکسڈ اور ریجڈ اپروچ, آئدر اٹ از اے ڈائنامک اپروچ. فکسڈ اپروچ کبھی بھی کریٹیوٹی پروموٹ نہیں کرتی, ڈائنامک اپروچ جو ہے کریٹیوٹی پروموٹ کرتی ہے. اور ایونچولی ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن یہاں پر کلیئر ہوتی ہے کہ اٹ از ناٹ اے اینڈ, اٹ از اے مینس ٹو اچیو گولس. Why we are talking about this? What is the purpose of administration of education? اگر ہم ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیک سے دیکھیں, تو پرپس آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن از امپورٹنٹ ہیئر ٹو انڈرسٹینڈ. پرپس آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن مینس کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز پروسیجرس جو اس انسٹیٹیوشن کو انیبل کریں گے کہ وہ اپنے فنکشنز کو میکسیمم ایفیشنسی کے ساتھ کیری کر سکیں. رائٹ ایجوکیشن فار دا رائٹ ایجوکیشن سسٹم ایٹ رائٹ لیول. پرائمری لیول کے لیے کیا ایجوکیشن سسٹم ہوگا فار اے پرائمری چائلڈ, سیکنڈری لیول کے لیے کیا سسٹم ہوگا
ہائر سیکنڈری کے لیے کیا سسٹم ہوگا, پرائمری کے لیے آپ کو ٹیچر کیسا چاہیے, سیکنڈری کے لیے کیسا ٹیچر چاہیے, ٹھیک ہے. اور ود ان دا مینز آف اسٹیٹ کی اپنی ریسورسز کو کمپرومائز کیے بغیر آپ کس طریقے سے لرننگ کو پروفیٹیبل بناتے ہیں. اور جب لرننگ کو پروفیٹیبل بنانے کا مقصد ہے, اٹ مینس کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کوالٹی ہیومن ریسورس مینجمنٹ. کہ آپ ایڈمنسٹریشن بیسیکلی وہ انوائرمنٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کی اہمیت کچھ یوں بھی ہے کہ یہ انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کو وہ کلوزر برنگ کرتی ہے کہ آپ اینڈز کو, یعنی کہ جو گولز آپ کے پالیسی پلان میں سیٹ کیے گئے تھے ایجوکیشن ریلیٹڈ, ان کو اچیو کیے جا سکیں. سو دا پرپس آف ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن یا پرپس آف ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن, یہ جو آپ کے پاس ایک ڈائیگرامیٹک بلاکس مینشن ہے. ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن کا جو پرپس ہے, اٹ مینس کہ یو ہیو ٹو ڈیفائن, یو ہیو ٹو فریم اے ویل ڈیفائنڈ پالیسی جس میں ٹیچنگ, لرننگ سچویشن, لرننگ انوائرمنٹ لرنر کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہوگی. آپ ایسی کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کا پرپس نہیں یوٹیلائز کریں گے جس میں لرنر کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ انشور نہیں کی جائے گی. ہیئر وی ایکچولی مینس ٹو ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ آف لرنر. اس کے لیے لرننگ سچویشن اور لرننگ پروسیس ایسا ڈیوائز کریں گے آپ. دا سیکنڈ اسٹیپ از کہ یو ہیو ٹو یوز اپروپریٹ سیٹس تاکہ ہیومن کوالٹیز کی ڈیولپمنٹ, یعنی کہ ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا جا سکے, اور وہ لرنر کو ہی فوکس کرتا ہے. اینڈ دین پرپس کا مطلب ہے کہ آپ ایسی پالیسیز, ایسی ایکٹیویٹیز کو ایکسیکیوٹ کریں تاکہ جو آپ نے آبجیکٹیوز پہلے فریم میں سیٹ کیے تھے, گولز میں سیٹ کیے تھے, ان کو اچیو کیا جا سکے. اور مقصد ایک ہوگا. جو اسٹیپ 4 ہے, اٹ مینس کہ یو ہیو ٹو ایشور گروتھ آف دا چائلڈ. اینڈ دین آپ نے جو گولز اچیو کرنے ہیں وہ اس اسٹیج پہ مینز ہوں گے, وہ طریقہ کار ہوں گے کہ آپ ایمز آف ایجوکیشن جو آپ کی نیشن, آپ کی اسٹیٹ نے سیٹ کیے ہیں, اس کو اچیو کریں گے. یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات کلیئر ہونی چاہیے آپ لوگوں کو. یو ہیو ٹو سیٹ ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن یہ بات کلیئرفائی کرتی ہے کہ ایجوکیشن از دا ٹول فار سوشل ٹرانسفارمیشن, ایجوکیشن از اے ٹول فار کلچرل ٹرانسمیشن. اور یہ ایسی سینس آف آئیڈینٹیفیکیشن, سینس آف فیلنگ پائٹی فار فیلو بینگ, سینس آف فیلنگ ون لازمی طور پہ انجیکٹ کرے گی. اور ہیومن ایلیمنٹس یہاں پر خالی چائلڈ نہیں ہوگا, پیرنٹس بھی ہوں گے, ٹیچرز بھی ہوں گے, اور وہ تمام امپلائیز شامل ہوں گے جو ڈیفرنٹ لیول پہ کام کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اکانومی, اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ایفیشینٹ ٹرم. ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ آف ایجوکیشن یا ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن ہیومن ریسورس, میٹیریل ایز ویل ایز ریسورسز کو بھی چیک کرتی ہے ٹو انشور میکسیمم بینیفٹ ود ان دا منیمم ریسورس بجٹ. اٹ از ناٹ لائک کہ آپ نے ایلوکیٹ کتنا کیا ہے, اٹ از لائک ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اسپینڈنگ کتنی ایفیشینٹلی کی ہے. آئدر یو آر ویسٹنگ اینی ریسورسز تو آپ اس کو اوائڈ کرتے ہیں, اور جو پور ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے فار دا کنٹری لائک پاکستان, ڈیولپنگ کنٹریز میں, آپ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, اگر ہم کیس اسٹڈی آف پاکستان یہاں سمجھنے کی کوشش کریں, وائی ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن از ناٹ بیسیکلی ہیلپنگ ٹو اچیو دا گولس. سو اٹ مینس کہ وی آر اکنامک ٹرمز میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اسپینڈ کر رہے ہیں ہائی مانیٹری کوسٹ, اور کوارڈینیشن اور پلاننگ لیک کرتے ہیں. ہماری جو اسپینڈنگ ہے وہ کوارڈینیشن اور پلاننگس پہ نہیں ہے, اتنی مانیٹری کاسٹ ہماری زیادہ ہے. تو اکنامک ریسورسز ایلوکیٹ کرنا بعد کی کہانی ہے, جو آپ نے ایلوکیٹ کی ہیں ان کو اسپینڈ کیسے کرنا ہے یہ ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن ڈیسائیڈ کرے گی. سو اگر ہم دیکھیں تو کوالٹی آف ایجوکیشن ان ڈیولپڈ ورلڈ اور ان ڈیولپنگ ورلڈ گولز پہ تو ڈپینڈ کرتی ہی کرتی ہے. کون سا میٹیریل یوز کر رہے ہیں, ٹولز کون سے یوز کر رہے ہیں, یہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے. فوکس کیا ہے, لرنر ہے
انڈیویجول ہے، ٹیچر ہے، اس پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہیں. آپ نے جو گولز رکھے ہیں کیا وہ اینڈز ہیں کہ آپ نے 100% لٹریسی ریٹ یوز کرنا ہے، اچیو کرنا ہے، یا گولز وہ مینز ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوالٹی اچیو کرنی ہے. یہ سارے امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ریسورسز کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے. It is not like allocating the resources, it is like utilizing the resources in a maximum efficient way without compromising the aims here, and the aims are aims of education. تو آپ اس ریسورس کو موبلائز کیسے کرتے ہیں تاکہ آپ کا ڈیولپمنٹ ہو سکے اس انسٹیٹیوشن کی بھی اور ایونچولی انڈیویجول کی بھی اور کنٹری کی بھی، تاکہ آپ ہیومن ریسورس ڈیولپ کر سکیں، ہیومن ریسورس کیپٹل جو ہیومن کیپٹل ہے اس کو ڈیولپ کر سکیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ یہ ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن انشور کرتی ہے. ہاؤ؟ 3 طرح کے ریسورسز ہیں جی. ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن ان تینوں ریسورس پہ فوکس کرے گی. جب اکنامک سٹینڈ پوائنٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے نیچرل ریسورسز یوٹیلائز کر رہے ہیں، کیسے فزیکل کیپٹل کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اینڈ دین آپ نے کس طریقے سے ہیومن ریسورسز کو یوٹیلائز کیا ہے. تو ایجوکیشن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان تینوں ریسورسز کی، نیچرل ریسورسز، فزیکل ریسورسز اور ہیومن ریسورس کیپٹل، ان تینوں کو افیکٹو اکنامک اسپینڈنگ میں الگ الگ دیکھتی ہے. اف یو آر ٹیکنگ، آپ کو بلاک میں نظر آ رہا ہوگا میں نے ان 3 کو سیپریٹ شو کیا ہے. اگر آپ نے ہیومن ریسورس کیپٹل کو ایز اے سیٹ انڈیویجول بلاک میں شو کر دیا، یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ریسورس مینجمنٹ ہے، جو ریسورس اسپینڈنگ ہے وہ ایفیشینٹ نہیں ہے. آپ کو الگ الگ انشور کرنا ہے. دین یو کین اچیو ایفیشنسی ان ریسورس مینجمنٹ. اور لاسٹ یہ ہوگا، اس کے بعد آپ نے سلیکشن کرنی ہے کہ آپ کے جو ریسورسز یوز ہوئے ہیں وہ کس حد تک افیکٹولی یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اسکوپ کو سمجھنے کی، تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو امپورٹنس آف ایجوکیشن تھی اس کی ایکسپلینیشن تھی. اسکوپ سمجھتے ہیں. اسکوپ کا مطلب کہانی سٹارٹ ہوگی ہاؤ یو پلان، ہاؤ یو آرگنائز، how you commanded and how you coordinated, and then how you control this institution. تو scope اس کو ڈیل کر رہا ہوگا how you plan, how you organize, how you command، کیسے کوارڈینیٹ کیا اور کیسے آپ نے اس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو کنٹرول کیا. اب پلان کرتے ہیں. پلاننگ از ناٹ اے سبجیکٹو ایلیمنٹ. دنیا میں آپ نے کسی لیکچر کو پلان کرنا ہے، کسی انڈیویجول پالیسی کو پلان کرنا ہے، آپ نے کسی بھی کنٹری کی پالیسی کو پلان کرنا ہے، پلاننگ از آبجیکٹو ایلیمنٹ. پلاننگ جو ہے یہ انٹلیکچول ایکٹیویٹی ہے، سبجیکٹو ایکٹیویٹی نہیں ہے، آبجیکٹیویٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. آبجیکٹو ایسوسیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹروتھ کو سامنے رکھتے ہیں، فیکٹس کی بیسس سامنے رکھتے ہیں، اینڈ دین پرنسپل ڈیفائن کرتے ہیں. سبجیکٹو انالیسس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فیکٹس یوز کر دیا جو ہے، اس کے بعد پرنسپلز ڈیفائن نہیں کیے، ٹارگٹ رکھ لیا، گول سیٹ کر دیا. ہمارے ملک میں ایجوکیشن اپنے ایمز کو اچیو کیوں نہیں کر سکی؟ اینڈ اٹ از لنکڈ ود دا اسکوپ، اور اس میں پلاننگ ہمارے ملک میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ پلانز ہوئے ہیں ایونچولی انفارچونیٹلی وہ سبجیکٹیوٹی پہ بیس تھے، آبجیکٹیوٹی پہ بیسڈ ہی نہیں تھے. آبجیکٹیو پلاننگ فیکٹس کو یوٹیلائز کرتا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، دین پرنسپلس ڈیوائز کرتا ہے. اور پھر پلاننگ ان ایکٹیویٹیز کو ہی اس طریقے سے مولڈ کرتا ہے تاکہ جو اچیو ہو سکتا ہے، اچیو ایبل ہے، اس کو انشور کیا جا سکے. یوٹوپین پلانز نہیں سیٹ کرنے دیتا. اب کہانی ہے آرگنائز کیسے کرتے ہیں. آرگنائز کا مطلب ہے آپ نے ارینجمنٹ کے مینز کیسے سیٹ کیے. ارینجمنٹ کی مینز کا مطلب یہاں پر ہے
ایجوکیشن انسٹیٹیوشن 4 ویریبلز یوز کرتا ہے. فرسٹ از نالج, سیکنڈ از پروسیجر لرننگ سچویشن, تھرڈ از لرننگ مٹیریل اینڈ فورتھ از لرنر. تو لرنر یہاں پر ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن کے اندر صرف چائلڈ نہیں ہے, لرنر ٹیچر بھی ہے. تو جب آپ آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ان مینز آف ارینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو نالج پہلے کاؤنٹ کرے گا, پروسیجر پھر دیکھے گا, لرننگ مٹیریل یعنی کہ لرننگ سچویشن اور لرننگ مٹیریل دیکھے گا, اینڈ دین لرنر پہ فوکس کرے گا. اور جب آپ نے آرگنائز دیکھ لیا تو اسکوپ کا مطلب ہے آپ نے کمانڈ بھی دیکھنی ہے. کمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے پلانس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, کیسے اسٹاف کو ورک ایبل سچویشن میں لے کے آنا ہے. اور کوارڈینیشن کا مطلب ہے دنیا کی جتنے بھی پالیسیز ہوتی ہیں جی وہ 2 C's پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. اگر میں آپ لوگوں کے لیے آسان کر دوں, ویسے ہی ٹھیک ہے, ایک جنرل سا آرگومنٹ ہے, دنیا کے پلانس کی سکسیس, چاہے وہ فیڈرل لیول کے پلان ہوں, چاہے وہ پروونشل لیول کے پلان ہوں, ڈیولپمنٹ پلانس کی سکسیس 2 C پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. فرسٹ C ہے کمیونیکیشن. یو کین ناٹ میک اے سکسیزفل پلان اگر آپ کے تمام انسٹیٹیوشنز جو اس میں لنکڈ ہیں, تمام ادارے, تمام ریاستی ادارے اگر کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. اسٹیٹ لیول کی آپ ایجوکیشن پالیسی لے آئیں, کامیاب نہیں ہوگی اگر کمیونیکیشن نہیں ہے تمام صوبوں کے درمیان. اچھا جی, کمیونیکیشن ڈیولپ ہو گئی ہے, اب آپ آئسولیشن میں اس پلان کو کامیاب نہیں کر سکتے, آپ کو چاہیے کوارڈینیشن فرام لوئسٹ ٹیئر ٹو ہائیسٹ آفیشل, اینڈ دیٹ از سینٹرل. کوارڈینیشن کا مطلب ایڈمنسٹریشن میں بھی ہوتا ہے کہ فرام دا لوئسٹ لیول آف ایڈمنسٹریٹر ٹو ہائیسٹ لیول آف ایڈمنسٹریٹر, سیکٹری سے لے کر لوئسٹ لیول اس ایڈمنسٹریشن کا جو بھی ہوگا, if they are not coordinating, if their voice is not important, if their voice is not being counted, then you are making extractive institution. چاہے وہ ایجوکیشن بھی ہے, وہ ریسورس کھا تو جائے گی, ڈیولپ کچھ نہیں کرے گا. تو کمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کوارڈینیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. کوارڈینیشن مینر کو اس تمام پلان, آرگنائز, کمانڈ کو یونیفائڈ میٹر میں, طریقے میں جتنے بھی ایلیمنٹس انوالو ہوں گے ان کو ہارمونائز کرتی ہے. اور ہم جب کنٹرول کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اینی تھنگ اکارڈنگ ٹو دا رولس وچ ور بینگ سیٹ ان دا فریم ورک. جو انسٹرکشن پالیسی نے دیے ہیں فار ایڈمنسٹریشن, کمانڈ کرنے کے لیے, کوارڈینیٹ کرنے کے لیے, پلان کرنے کے لیے, آرگنائز کرنے کے لیے, ان انسٹرکشنز کو اکارڈنگ ٹو دا رولز کیریڈ کیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا پرنسپلز آف پالیسی کسی بھی پالیسی کی لازمی ڈیوائز کی جاتی ہے. تو کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو کیری کیا جائے گا ود ان دا سیٹ رولز. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کنٹرول کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں ایویلیویشن کی. ٹھیک ہو گیا. اور فنکشنز آف ایڈمنسٹریشن, اپروچز اگر ہم بات کرتے ہیں, فنکشنز آف ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو ایک نیمونک سا لکھ لیں, پوسڈ کارب, POSD CORB. کوئی بھی بندہ اگر میرے ساتھ یہ لیکچر لائیو سن رہا ہے تو اس کو ٹائپ کر لے, POSD CORB. یہ طریقہ کار ہے جی پوسٹ کارب. پلاننگ, آرگنائزیشن, اسٹافنگ, ڈائریکشن, کوارڈینیشن, رپورٹنگ, بجٹ. سو پلاننگ سے لے کر بجٹ تک یہ ایڈمنسٹریشن کی فنکشننگ کا کام ہے. پوسڈ کارب, POSD CORB, کہ آپ ایڈمنسٹریشن کی اتھارٹی پلان کرتے ہیں, پھر فارمل سٹرکچر آرگنائز کرتے ہیں, پھر آپ پرسنلز کو سٹاف کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, پھر آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں ڈائریکشن دے کے, دین آپ کوارڈینیٹ کرتے ہیں, دین آپ رپورٹ کرتے ہیں جو ایگزیکٹو کو آنسریبل ہوگا,
ٹھیک ہے. دین آپ بجٹنگ کرتے ہیں جس میں فائنینشیل پلاننگ بھی شامل ہوگی, کنٹرول بھی شامل ہوگی, اکاؤنٹنسی بھی شامل ہوگی. یس, پوسٹ کال, تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم لاسٹ دیکھتے ہیں جی بیسک پرنسپلس جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. بیسک پرنسپلس, اس کا مطلب کیا ہے ایجوکیشن کے اندر؟ بیسک پرنسپلس آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن میں ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس 5 سے 6 کچھ پرنسپلس ہیں. پہلا ہے پرنسپل آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ. جو آپ کی لیڈرشپ ہوگی, ٹھیک ہے, چاہے وہ سپروائزر ہے, چاہے وہ آپ کا لیڈر ہے, جو سچویشن میں ایڈمنسٹر کر رہا ہوگا, سپروائز کر رہا ہوگا, وہ ڈیموکریٹک ہوگا, رونگ ججمنٹ کی بیس پہ اتھارٹی ڈیفائن نہیں کر رہا ہو. اس پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ انوالو ہوگا فیئر فرینک ڈسکشن بیسڈ پہ, اور ریکگنائز کیا جائے گا تمام ایفرٹس کو, پھر پرنسپل سیٹ کیے جائیں گے. دوسرا پرنسپل ہے پرنسپل آف کوآرڈینیشن. فرسٹ از پرنسپل آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ, دین ہے پرنسپل آف کوآرڈینیشن. پرنسپل آف کوآرڈینیشن کا مطلب ہے کوآپریشن. آپ کی جتنے بھی کوآپریشن ہو رہی ہوگی وہ اچیو کی جائے گی اس طریقے سے کہ آپ تمام لوگوں کو, جو لرنر ہوگا اسکول کے اندر, ٹیچر ہوگا, یعنی کہ تمام انڈیویجول جو ہوں گے وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوں گے اور کسی کی آئیڈینٹی لوز نہیں کی جائے گی. پھر ہے پرنسپل آف سائنٹیفک میتھڈ. پرنسپل آف سائنٹیفک میتھڈ کا مطلب ہے کہ یو ول بی ٹاکنگ اباؤٹ فیکٹس, اس پہ آبجیکٹو کنکلوژن ڈرا کر رہے ہوں گے. اینڈ دین ہوگا پرنسپل آف فلیکسیبلٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چینجنگ کنڈیشنز جو بھی ہوں گی آپ کی ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کی, ان کے اکارڈنگ رولز اینڈ پروسیجر سیٹ کیے جائیں گے, مرضی مسلط نہیں کی جائے گی. پھر ہے پرنسپل آف پلاننگ, کہ آپ نے جتنے بھی آبجیکٹیوز اس انسٹیٹیوشن ایجوکیشن کے لیے سیٹ کیے ہیں, ان کی سکسیسفل جو اکمپلشمنٹ ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوگی کہ آپ نے کس طریقے سے آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کیے تھے. لائک کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے یہاں پر آبجیکٹیو آئیڈینٹیفائی کر دینا گراس روٹ لیول پہ, اس آئیڈینٹیفیکیشن کے پروسیس کو بھی انوالو کرانا چاہیے. آپ تب تک افیکٹو سپرویژن نہیں کر سکتے. اینڈ دا لاسٹ پرنسپل از پرنسپل آف ایویلیویشن. Principle of evaluation is the basic function of administration. It means کہ you are not rating teachers, you are not only rating education system, you are not only rating the categories of student. It means you are basically talking on the notes جہاں پر آپ human resource develop کر رہے ہوں, capital individual کو improve کر رہے ہوں, اور جو بھی میٹیریل انوالو ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر اس کی بیٹرمنٹ ایفیشینٹ طریقے سے کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو پرنسپل آف ایویلیویشن کا اگر میں ون لائنر بتاؤں, اس کا مطلب ہے کہ پلاننگ فار امپروومنٹ کس طریقے سے پاسبل بنائی جا سکتی ہے, ہاؤ ایڈمنسٹریشن کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے, پروفیشنل ٹیچرز کی گروتھ کیسے کی جا سکتی ہے, اس کا کیا رول ہو سکتا ہے, ٹیچرز کو ٹیچنگ میتھڈ کس طریقے سے لرننگ سچویشن کے اکارڈنگ پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں, اور ٹیچر کے ٹیچنگ میتھڈس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے ان ادر ایریاز. اب ہم پاکستان کا کیس اسٹڈی دیکھیں. یہ تو تھے آئیڈیل طریقہ کار, میننگ ہم نے سمجھا, نیچر دیکھی, امپورٹنس دیکھی. پاکستان میں کیا ہوتا ہے جی, فریم سے ہی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. آپ ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں, ایجنڈا ہوتا ہے سبجیکٹیو انالیسس کی بیس پہ, آبجیکٹیو انالیسس ہوتی نہیں ہے. اٹ مینس یو آر ناٹ فوکسنگ آن کوالٹی آف ٹیچر, کوالٹی آف ٹیچنگ میتھڈ, کوالٹی آف ٹیچنگ سچویشن, اور کوالٹی آف لرنر پہ فوکس نہیں کیا جا رہا.
یہاں پر فوکس کیا جا رہا ہے سبجیکٹیو انالیسس ان کے کوانٹٹی پہ. کلیئر؟ ایجنڈا سیٹ کر دیا جاتا ہے، چلو جی جو ہے خدا کر کے کفر ٹوٹا. پاکستان میں کیا ہوتا ہے، اپروپریٹ سیٹس ہی اویلیبل نہیں ہیں، ٹولز ہی اویلیبل نہیں ہیں جس پہ ایڈمنسٹریشن کو کنٹینیو کیا جا سکے. اگر ٹولز اویلیبل ہیں تو آپ چینج کرتے رہتے ہیں. فار دا ٹائم بینگ اف یو آر میکنگ ون پرسن ایز اے سیکٹری، ارسلان قاضی کو آپ نے سیکٹری ایجوکیشن بنا دیا ہے، اس نے اپنی ٹیم سیٹ کر لی ہے، اس کے پاس ایک لسٹ ہے اے ای اوز سے لے کر ٹیچر سے لے کر سی اوز سے لے کر ڈی اوز تک. انہوں نے ایک اسپیسیفک ٹولز یوز کیے ہیں جو اپروپریٹ یوز کرنے چاہیے، لیکن ایونچولی آپ ہائیسٹ آفیشلی چینج کر دیتے ہیں. سیکنڈ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن کو سکسیزفل بنانے کے لیے جن ایریاز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پلانز ہوتے ہیں، وہ پالیسیز ہوتے ہیں، ان کو آپ ٹول افیکٹولی یوز ہی نہیں کر رہے. اینڈ دین ایگزیکیوشن کی بات آتی ہے، یہاں پرسنل انٹرسٹ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں نیچر جو ہے ایمز آف ایجوکیشن کی بیس پہ نہیں ہے، یا نیچر جو ہے انڈیویجول انٹرسٹ کی بیس پہ ہو جاتی ہے، تو ایونچولی وہ پلان جو فریم کیا گیا تھا وہ سکسیزفل ہوتا ہی نہیں. ایونچولی یہاں پر گروتھ ایشور نہیں کی جاتی. جو ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کے ڈونر ایجنسیز کو خوش کرنا، فورن ڈونر ایجنسیز کو خوش کرنا، اسٹیٹ لیول پہ یہ خبر دینا کہ سب اچھا کی پالیسی ہے، اور ایونچولی گروتھ آف دا چائلڈ جو ہے اس کو ایشور نہیں کیا جاتا. فورتھ، ایڈمنسٹریشن ان پاکستان از اے اینڈ اٹ سیلف، جبکہ دنیا میں یہ مینز ہے. ایمز آف ایجوکیشن کو اچیو کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن از اے ویری مچ امپورٹنٹ ٹول. ڈیولپڈ ورلڈ میں ایڈمنسٹریشن کو ایز اے مینز یوز کیا جاتا ہے ٹو اچیو دا اینڈز، اینڈ اینڈز آر ایمز آف ایجوکیشن. پاکستان میں جو ایڈمنسٹریشن ہے اگر اس کا پرپس دیکھیں تو اس کی نیچر سمجھنے کی کوشش کریں تو ایڈمنسٹریشن از ان اٹ سیلف از اے اینڈ، اور وہ کہتے ہیں جی مینز ہمارے پالیسی گولز ہیں، اور ایڈمنسٹریشن وہ اینڈز ہے جو ان پالیسی گولز کو اچیو کرے گی. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ ایفیشینٹ ریسورسز یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے، نہ آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں نیچرل ریسورسز پہ، نہ فزیکل ریسورسز پہ، نہ کوالٹی پہ، ہیومن ریسورسز پہ. کلیئر؟ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جب ہم افیکٹو پالیسی کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹرمینیشن آف دا پالیسی آفٹر ایویلیویشن. ٹرمینیشن آف دا پالیسی آفٹر ایویلیویشن. یہاں کیا ہوتا ہے، جو ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن ہے وہ بیچاری مجبور ہے ٹرمینیٹ کرنے پہ وداؤٹ ایویلیویشن. یہاں پر ایجوکیشن پالیسیز ٹرمینیٹ پہلے کی جاتی ہیں، ایویلیویشن تو جو ہوتی رہے گی، ایویلیویشن نہیں ہوتی. یا بہت سارے موقعوں پہ ایسا ہوا ہے کہ ٹرمینیشن وچ از امپورٹنٹ پوائنٹ آف پالیسی، چاہے وہ کسی چیز کی ہو، اس کے لیے ٹرمینیشن امپورٹنٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ٹرمینیشن ہوتی ہی نہیں ہے، وہ اسٹیج ہی نہیں آتی. سو آپ پرائمری سوال کو اچھا اٹیمپٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہیڈنگ یوز کرتے ہیں کیس اسٹڈی آف پاکستان. اس ڈائیگرام جو آئیڈیل ڈائیگرام ہے کمپیریٹیو یوز کر سکتے ہیں فار بیٹر ایڈمنسٹریشن. اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایشوز کیا کیا ہیں. ایشو ان فریم ورک، پرابلمز ان یوزنگ آف اپروپریٹ سیٹ. اب کیس اسٹڈی آف پاکستان میں تھوڑا سا اور بہتر کر دیتا ہوں. آپ لکھیں گے پرائمری ایجوکیشن سسٹم یا ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن ان پنجاب، کیس اسٹڈی. ٹھیک ہے، آپ آؤٹ لائن بناتے ہیں کہ آفٹر 18th امینڈمنٹ، یا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، تعمید باندھتے ہیں کہ آفٹر 18th امینڈمنٹ یا آفٹر ڈیولوشن پلان ایجوکیشن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی پروونسز کی ثوابدید ہے. ٹھیک ہے، ایونچولی آپ کے پاس اچھی ایڈمنسٹریشن کا یہ اسٹرکچر اویلیبل ہے، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں کیا ہوتا ہے، فریم ورک اگر ڈیسائیڈ کیا بھی جاتا ہے تو وہ کلیش کر رہا ہے اسٹیٹ ایجوکیشن پالیسی کے ساتھ. کوارڈینیشن نہیں ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے. اپروپریٹ مٹیریلز یا تو جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کیے جاتے، اگر پرووائڈ کیے جاتے ہیں تو کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی لوور ٹیئر پہ.
آپ ٹرین نہیں کر رہے ہوتے، یا تو پرووائڈ نہیں کیے جاتے، یا آپ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر آپ گروتھ کی بات کرتے ہیں کہ وہ گروتھ پہ آپ کا ایڈمنسٹریشن کیسے فوکس کر رہی ہے۔ لیک آف کنسنسس ہے کہ گروتھ ایشور نہیں کی جاتی چائلڈ پہ، گروتھ ٹیچر پہ انشور کی جا رہی ہوتی ہے، ادر انڈیویجولس کی ایشور کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن چائلڈ کی گروتھ ایشور نہیں کی جاتی۔ ایونچولی جو ہے کوالٹی امپارٹ نہیں ہو سکتی یا ٹارگٹس اچیو نہیں ہو سکتے۔ ایڈمنسٹریشن ان پاکستان، یا اسپیشلی ان پنجاب یا ان سندھ اینڈ ان کے پی یا ان بلوچستان از اٹ سیلف اینڈز کنسیڈرڈ ایز اینڈ، مین ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے جو گولز اچیو کر رہے ہیں فریم ورک میں جو ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن، اس کا مینز ہے، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ اینڈز کنسیڈر کی جاتی ہے۔ ناؤ اٹ از ناٹ اباؤٹ ایلوکیشن آف دا ریسورسز، پروونسز یا اسٹیٹ جو ہے بجٹ میں ریسورسز ایلوکیٹ کر دی جاتی ہیں۔ اٹ از اباؤٹ اسپینڈنگ، ہاؤ یو آر بیسیکلی اسپینڈنگ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ بجٹس جو اسکولز کے ہیں، جو کالجز کے ہیں، آپ نے ایفیشینٹ طریقے سے اسپینڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، یا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، یا کے پی میں کیا ہو رہا ہے کہ ایفیشینٹ ریسورسز کی اسپینڈنگ ڈپینڈ کرتی ہے جب کیٹیگرائز کرتے ہیں آپ نیچرل ریسورسز، فزیکل ریسورسز اور ہیومن ریسورسز کو الگ الگ طریقے سے، بٹ یہاں ایونچولی ایز اے سیٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کیٹیگرائز نہیں کر رہے ہوتے، الگ الگ پہ اسپینڈنگ نہیں کر رہے ہوتے۔ ایونچولی کیا ہوتا ہے، آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ افیکٹو نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ لیک کر جاتی ہے اور ایویلیویشن کے بغیر ہو رہی ہوتی ہے۔ دس از ہاؤ یو اٹیمپٹ دا کویشچن، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک کہ تھوڑا سا روکھا لیکچر ہے، جب تک آپ کو ایڈمنسٹریشن سیٹ اپ سمجھ نہیں آتا کہ ایڈمنسٹریشن ہوتی کیسے ہے، کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں، تب تک یہ ٹاپک تھوڑا سا لینتھی ہو سکتا ہے یا سمجھنے میں پرابلم کر سکتا ہے، بٹ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ آپ کو اسپیسیفک وے میں سمجھاؤں، جنرل طریقے سے نہ سمجھاؤں۔ سمجھ آیا ہوگا موسٹ پروبیبلی۔ یہ ہمارا دیکھتے ہیں کیا ایک لیکچر بچتا ہے ہمارا سلیبس دیکھنے کے بعد، اگر ایک لیکچر رہتا ہوگا تو ہم دیکھیں گے، ادروائز آئی ٹرائیڈ کہ سلیبس آپ کا 4-5 لیکچروں میں کمپلیٹ کیا جا سکے۔ باقی جو اگر کہانی بچ گئی ہوگی تو رٹوں والی ضرور ہوگی، سمجھنے والی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ ایسی چیز ہوگی جس کو انڈیویجولی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بکس آئی پریپیئرڈ اٹ فرام ڈفرینٹ ریسورسز۔ کچھ ریسرچ پیپرز تھے جب میں نے اس کو تیار کیا تھا، کچھ بی ایڈ کے کورسز تھے، ٹھیک ہے۔ کورس کوڈ اگر بی ایڈ کے مجھے یاد ہیں تو 8604 یا 8605 تھا یہ ٹاپک کا۔ کچھ ریسرچ پیپرز تھے اور کچھ آئی ورک فار اے پل ڈاٹ، تو مجھے وہ ایڈمنسٹریشن کا سیٹ اپ تھوڑا سا یا پالیسی، پہلے آپ یا اس کو بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پالیسی سٹیپس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ ایڈمنسٹریشن کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں، پھر ایجوکیشن ایز اے انسٹیٹیوٹ سمجھتے ہیں، دین آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی میننگ کیا ہے ایڈمنسٹریشن کا، اس میں کون کون سی چیزیں انوالو ہوں گی، جیسے ہم نے شروع سے دیکھا ہے۔ تو اگر میں آپ کو کہوں کہ کس بک سے پڑھنا چاہیے تو ایک آدھ بک نہیں ہے ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن کی، یہ ٹاپک آپ کو ڈفرینٹ ریسورسز سے کرنا پڑتا ہے۔ آپ ڈائسیکٹ کریں، ڈیکنسٹرکٹ کریں اس ٹاپک کو، تو ایڈمنسٹریشن کی کہانی الگ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بالکل شروع میں بتایا کہ ایڈمنسٹریشن کا جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو الگ سمجھنی ہے، ٹھیک ہے، کنسیپٹ الگ سمجھنا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا کنسیپٹ کیا ہے، آپ کو بالکل بیسک انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بھئی ایڈمنسٹریشن کسی بھی چیز کا ہو تو وہ کوئی مشینری ہے، ٹھیک ہے، کوئی وہ ٹول ہے، وہ کوئی پروسیس ہے جس کے تھرو انسٹیٹیوشنز یا آرگنائزیشنز کو مینیج کیا جاتا ہے۔ ایسی کہانی اسے سٹارٹ کرنا ہے، پھر اس کی امپورٹنس، نیچر، اسکوپ، الگ الگ آپ کو لیکچر اگر آپ نوٹ کر لیا ہے آپ نے تو آئی ٹرائیڈ کہ ہر اینگل یوز کروں۔ بک اگر میں آپ کو بتاؤں تو شاید 8604 کورس کوڈ ہے بی ایڈ کا، یا 8605 ہے، اور کچھ نیٹ سے ریسورسز
ٹھیک ہے جی, تھینک یو, اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ اسلان بھائی فار پرووائڈنگ دس اپرچونیٹی ٹو ہیلپ دیز پیپل, جو بھی ہیں 5 4 7 8, ٹھیک ہے, اگر ان کو کوئی ہیلپ مل جائے تو یہ بھی ایک طرح سے ایز اے ڈیوٹی, ایز اے رسپانسبلٹی, اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ کو ضرور وہ نالج ٹرانسفر کرنا چاہیے. تو مجھے تو ایسا ہی کنسیڈر ہوتا ہے. بٹ تھینک یو سو مچ فار پرووائڈنگ دس اپرچونیٹی کہ میں ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھا سکوں جو مجھے سمجھ آتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.